الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے بروز جمعہ مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج ایک مرتبہ پھر درس قرآن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، ان کے فضائل اور ان کے بارے میں جو آیت مبارکہ ہے وہ کیا ارشاد فرماتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل میں آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کروں گا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى صدق اللہ العظیم، اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اس آیت کے بعد اور اس کے بعد والی جو آیت ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اور سب سے بڑے پرہیزگار کو، یعنی جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ نیکوکار ہے، اس کو بھڑکتی آگ سے دور رکھا جائے گا۔ اور سب سے بڑا پرہیزگار وہ ہے کہ جو اللہ پاک کی راہ میں اپنا مال ریاکاری اور نمائش کے طور پر خرچ نہیں کرتا، بلکہ اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اسے اللہ پاک کی بارگاہ میں پاکیزگی ملے۔ اللہ اکبر۔ امام علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر مفسرین رحمہم اللہ المبین کے نزدیک اس آیت میں سب سے بڑے پرہیزگار، یعنی اس آیت میں جو مراد ہے کہ سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا، تو مفسرین کرام فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جو ان تمام مفسرین کے نزدیک وہ شخص ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چند خصوصیات معلوم ہوتی ہیں، چند فضائل معلوم ہوتے ہیں اس آیت مبارکہ کی روشنی میں۔ آئیے وہ سنتے ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ نمبر 2، انہیں جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ اور نمبر 3، جہنم سے دور رکھے جانے میں ان کے لیے جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 4، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار وہ کون ہیں؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ نمبر 5، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام صدقات و خیرات یہ مقبول ہیں۔ اسی طرح نمبر 6، جو چھٹی چیز ہمیں اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہر صدقے میں اعلیٰ درجے کا اخلاص ہے، جس کی گواہی رب تعالیٰ دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنے پیارے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن پاک یہ فرما رہا ہے کہ اس شخص کو عنقریب اس شخص کو جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک سے جو ہمیں اس حوالے سے معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان گرامی کیا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب میں ان کا خود مختصر سا تعارف پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر حدیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان گرامی کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے ان کا مختصر سا تعارف آپ ذہن میں نشین فرما لیجئے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ، کنیت ابو بکر، اور آپ کے القابات میں سے صدیق و عتیق یہ مشہور ہیں۔ آپ بالغ مردوں میں پہلے مسلمان ہیں، پہلے صحابی رسول ہیں،
پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین دوست، پہلے خطیب اسلام، پہلے مبلغ اسلام یعنی دین کی تبلیغ فرمانے والے، پہلے معین الدین یعنی دین کے لیے مالی و جانی مدد کرنے والے، اسی طرح پہلے بانی مسجد یعنی اسلام میں سب سے پہلے مسجد بیت بنانے والے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر خاص ہیں، فرشتوں کی گفتگو سننے والے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی ہی میں نمازوں کی امامت فرمانے والے، اللہ پاک جبرائیل امین اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق لقب پانے والے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بلند رتبہ صحابی ہیں کہ قرآن کریم کی کم و بیش 32 آیات اور سینکڑوں حدیثوں میں آپ کی شان و عظمت بیان ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! 32 آیت مبارکہ اور سینکڑوں حدیثوں مبارکہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان گرامی بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ مقرر ہوئے، اور ان کی خلافت کب تک رہی؟ 2 سال 7 ماہ مسند خلافت پر رونق افروز رہے۔ آپ نے 22 جمادی الاخری 13 ہجری کو اس دنیا فانی سے ظاہری پردہ فرمایا۔ آپ سبز گنبد میں اپنے یار غار کے ساتھ آرام فرما ہیں۔ اللہ اکبر! جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہیں وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں، سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہیں ان کی، رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہیں۔ اللہ اکبر! اب میں آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان گرامی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نمبر 1، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے ابوبکر صدیق کو روز قیامت لائیں گے اور انبیاء و صدیقین کے ساتھ جنت میں جگہ دیں گے۔ اللہ اکبر! نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا کہ تمام جنت والے اسے پکار کر کہیں گے، مرحبا مرحبا، یہاں تشریف لائیے، یہاں تشریف لائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم بھی اس شخص کو دیکھ سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، وہ شخص تم ہی ہوگے۔ اللہ اکبر! آئیے تیسری حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر تھے۔ ہم ایک روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر تھے تو آپ نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس وہ شخص آئے گا کہ جو میرے بعد ساری امت سے افضل ہے، وہ روز قیامت انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح شفاعت کرے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان کی پیشانی کو چوما اور انہیں گلے لگا لیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، روز قیامت عرش اعظم کے سامنے میرے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ممبر نصب کیا جائے گا اور حضرت ابوبکر کے لیے ایک کرسی نصب کی جائے گی جس پر یہ بیٹھیں گے، اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ صدیق کی عظمت کے کیا کہنے کہ وہ خلیل اللہ اور حبیب اللہ کے درمیان تشریف فرما ہیں۔ نہایت متقی و پارسا صدیق اکبر ہیں، تقی ہیں بلکہ شاہ اتقیاء صدیق اکبر ہیں، امیر المؤمنین ہیں آپ، امام المسلمین ہیں آپ، نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہیں، سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی،
رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سیرت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔